اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی یہ دارالامتحان ہے. تھوڑے سے عرصے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اور پھر اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے. دنیا میں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا. جس کو اللہ چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں. جہاں چاہتے ہیں جس علاقے میں جس خاندان میں جس زبان والوں میں اللہ پیدا فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ تمام باتیں یہ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اصل چیز جو ہمارا امتحان ہے وہ اعمال کا ہے اور اعمال اختیاری ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پر مدار ہے. جو بھی اچھے اعمال اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کے ساتھ وعدے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو بھی بدعمالی اختیار کرے گا اللہ کے ہاں وہ کسی بھی حیثیت والا نہیں ہے اور اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، وہ ملزم ہے. دنیا میں بھی اس کے لیے دھمکیاں ہیں، دنیا میں بھی اس کے لیے پریشانیاں ہیں اور آخرت میں بھی. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمارا امتحان اللہ پاک لینا چاہ رہے ہیں. تو اب عقل مند آدمی وہ ہے جو اس امتحان کو سامنے رکھ کر صحیح زندگی گزارے اور بیوقوف ہے وہ انسان جو دنیا کی چمک دمک میں لگ کر
اور اس عارضی فانی زندگی کے دھوکے میں پھنس کر امتحان سے غافل ہو کر خالی ہاتھ دنیا سے جائے، یعنی اعمال صالحہ سے اس کا دامن خالی ہو اور اعمال سیئہ ہی سیئہ اس کے اعمال میں ہوں، برے اعمال ہی اس کے کھاتے میں ہوں۔ تو بس یہ اتنی پکی اور اتنی موٹی سی بات ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رہے ہیں اور انسانوں کو سمجھاتے رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی یہ اصل نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی یہ امتحان کی جگہ ہے، تم اس وقت امتحان حال میں ہو اور روز تمہارے پرچے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، صبح شام کے پرچے، اسکول میں، مدرسے میں، کالج، یونیورسٹی میں تو امتحان سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان لے رہے ہیں، اس کے پرچے روز اللہ کے پاس جا رہے ہیں، دن میں 2 مرتبہ یہ پرچہ حل ہو کے جاتا ہے اللہ کے پاس۔ اب کوئی صحیح حل کر رہا ہے، کوئی غلط حل کر رہا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہود، اللہ نے فرمایا کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں احادیث میں آتا ہے کہ فجر کی اور عصر کی نماز میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ کون سے فرشتے؟ فرشتے تو ہر وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت پر فرشتے مامور ہیں جن کی ڈپٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ فرشتے تو ہر وقت موجود ہیں۔ یہ کون سے فرشتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ فجر کی نماز میں ان کا حضور ہوتا ہے، فجر کی نماز میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور پھر حدیث میں عصر کی نماز کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں۔ انسان جو امتحان دے رہا ہے اور جو یہ پرچہ حل کر رہا ہے، اس کے پرچے کو لکھنے والے اور اس کے اعمال کو محفوظ کرنے والے جو نگران فرشتے ہیں، اس کی ہر بات کو، اس کے ہر عمل کو جو لکھتے ہیں، اس کے ہر قول و فعل کو جو لکھتے ہیں، اس کی حرکات و سکنات کو جو فرشتے محفوظ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ دن میں 2 مرتبہ وہ جمع ہوتے ہیں۔ رات والے فرشتے جو ہیں وہ عصر کو آ جاتے ہیں اور پھر ساری رات انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور صبح کی نماز میں یہ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کو اعمال لکھنے والے فرشتے صبح آ جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، اور صبح کی نماز میں ان فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور یہ فرشتے پھر رات والے صبح کو چلے جاتے ہیں، جو دفتر ہے، جو رجسٹر، جو اعمال نامہ تیار ہوا ہے وہ لے جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ اب صبح والے فرشتے جو آئے ہیں، اب انہوں نے ڈپٹی سنبھال لی، اب انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں جماعت سے، عصر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ساری نمازیں جماعت سے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فرشتے جس وقت آتے ہیں اس وقت بھی یہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، جس وقت جاتے ہیں اس وقت بھی یہ مسجد میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پاس جا کے وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ جس وقت ہم گئے اس وقت بھی وہ مسجد میں تھا، جس وقت ہم آ رہے ہیں وہ مسجد ہی میں تھا۔ تو آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حقیقت کو جو آدمی سمجھ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے، یہ امتحانی مقام ہے،
امتحان حال ہے، امتحان گاہ ہے، اور ہم اس وقت پرچہ دے رہے ہیں اور ہمارے پاس یہی تھوڑا سا وقت ہے۔ اس بات کو جو یقین کر لے گا اور اس کا دل اس کو مان لے گا، پھر وہ صحیح چلے گا۔ اور جس آدمی کو اس کا یقین نہیں آیا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا میری وجہ سے چل رہی ہے اور میں نے ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، یعنی اس کے عمل سے ایسے لگ رہا ہے، وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے اس کے لیے موت ہے ہی نہیں۔ اس کے دادے نے مرنا تھا، پردادے نے مرنا تھا، اس کے باپ نے مرنا تھا، اس کے رشتہ دار مر رہے ہیں، لیکن اس نے نہیں جانا دنیا سے۔ اس نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے مرے گا نہیں، اس کے عمل سے ایسے لگ رہا ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے یہ بہت نقصان اٹھائے گا۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ دنیا اس کی بنے گی، اپنی مرضی کر کے دنیا میں مزے اڑائے گا، نہیں، دنیا میں بھی پریشان ہوگا۔ دنیا کے بھی وعدے سب دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں برکت والی زندگی، عافیت والی زندگی، راحت والی زندگی، چین، سکون، اطمینان، عزت، یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ بھی تو دین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بغیر دین کے جو آدمی ساری دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، قرآن نے کہا ہے کہ اللہ اس مال و دولت کے ذریعے اس کو عذاب دے رہے ہیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ فرمایا کہ ان کافروں کو دیکھ کر لال نہ ٹپکاؤ، اللہ ان کے مالوں کے ذریعے اور ان کے اولادوں کے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ بے دینی کے ساتھ اگر دنیا ہے تو وہ دنیا عذاب ہے۔ کبھی وہ آدمی سکون والی زندگی نہیں گزارتا، تو دنیا بھی گئی اور قبر والی زندگی بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ اور جو آدمی صحیح چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سامنے رکھ کر، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے، اس کے ساتھ دنیا کے بھی وعدے ہیں، برزخ والی زندگی بھی اس کی بن گئی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی بھی اس کی بن گئی۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھ کر زندگی میں جو بھی حالت آئے، ہم نے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور حضور علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے۔ بس آج اصل بیان اس پہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو حالات آتے ہیں، جو مسائل، جو بیماریاں آتی ہیں، تو اس وقت بھی ہم نے اسی بات کو سامنے رکھنا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے اور مختصر سی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس وقت جو مجھ پہ حال آیا ہے، جو پریشانی آئی ہے، جو مصیبت بیماری آئی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا امتحان لیا جا رہا ہے کہ آیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بھیجی ہوئی بیماری اور مصیبت و پریشانی میں ثابت قدم رہتا ہوں یا ڈاواڈول ہوتا ہوں، ثابت قدم رہتا ہوں، صابر رہتا ہوں اور گلہ شکوہ نہیں کرتا، یا میں ناصبرہ ہوتا ہوں اور بے شکرہ ہوتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجباً لامر المؤمن، مسلمان کا معاملہ بھی عجیب ہے، ایمان والا جو ہے مسلمان، اس کا معاملہ بھی عجیب ہے۔
ان الامر کلہ لہ خیر، مسلمان کا ہر حال اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، بہتری ہی بہتری ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ لیکن ایمان والا، فرمایا جہاں کہیں قرآن کریم میں کسی صفت کو بیان کیا ہے، مثلا کسی کو کہا نمازی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل نمازی۔ جہاں کہا گیا روزے دار، تو اس کا مطلب یہ ہے کامل روزے دار۔ جس کو متقی کہا گیا اس کا کمال تقوی مراد ہے۔ جہاں ایمان والا کہا گیا اس سے کمال ایمان مراد ہے۔ تو کہا گیا کہ ایمان میں جو کمال رکھتے ہیں، جو اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہیں اور پکے سچے مسلمان ہیں، ان کا ہر حال ان کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ پھر آگے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح فرمائی کہ ہر حال سے مراد کیا ہے، اور یہ بھی بیچ میں جملہ فرمایا کہ مسلمان کے علاوہ کسی کو یہ بات حاصل نہیں ہے، یہ صرف کامل ایمان والے کو یہ بات حاصل ہے۔ کون سی بات؟ اب دو ہی حالتیں ہوتی ہیں زندگی میں، یا اچھی حالت ہوتی ہے یا بری حالت ہوتی ہے، یا تونگری ہے یا غربت ہے، یا بیماری ہے یا صحت ہے، یا خوشحالی ہے یا غم ہے۔ یعنی اچھی اور بری حالت، بس یہ دو حالتیں ہیں۔ دونوں حالتوں کو بیان کیا کہ مسلمان کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس پر اچھی حالت ہو پھر بھی اس کے حق میں بہتری ہے، اس پر بری حالت آئے پھر بھی یہ خیر ہی خیر میں ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کہ ان اصابہ سرا شکرا وَإِنْ أَصَابَهَا ضَرًّا صَبَرَ۔ کامل ایمان والے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی اچھائی ملے، دولت ملے، عزت ملے، کوئی عہدہ منصب ملے، صحت اس کو ملے، عافیت و برکت ملے، کوئی بھی اچھائی اس کو ملے، تو شکرا، وہ اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتا اور غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ کامل ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فضل کیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اللہ نے یہ نعمت اسی لیے دی ہے، اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ میرے امتحان لے رہے ہیں یہ نعمت دیکھ کر کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکر بنتا ہوں۔ تو مسلمان کی جو اچھی حالت ہوتی ہے اس میں بھی اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہو گیا، نعمت بھی مل گئی اور مزے بھی اس نے اڑائے، دنیا میں عزت ملی، دولت ملی، عہدہ منصب، صحت، کوئی بھی نعمت، خوشحالی، اہل و عیال، گھر سواری، کوئی بھی دنیا کی نعمت اس کو ملی، دنیا میں بھی اس نے مزے اڑائے اور ساتھ ساتھ آخرت بھی اس کی بن گئی، اللہ بھی اس سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر، کامل ایمان والا جب بھی کوئی نعمت اس کو ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ غرور میں نہیں آتا، وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتا۔ جیسے قارون نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، یہ سب مجھے میرے ہنر سے ملا ہے، میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں، میں اتنا بڑا ہوشیار اور عقل مند آدمی ہوں، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں میں نے حاصل کی ہیں، میں نے اتنی محنت کی ہے، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ قارون کے الفاظ تھے جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو اس کے سارے محل سرائے کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا، اور آج کوئی اپنے کتے کا نام بھی قارون نہیں رکھتا، ڈرتا ہے کہ ایسے نہ ہو گھر میں عذاب آ جائے۔ اور
کامل الایمان آدمی پہ دوسری حالت کیا آتی ہے؟ پریشانی، بیماری کی حالت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں یہ چیز لازمی ہے کہ بیماری بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی اور مصیبت بھی آئے گی. وجہ یہ ہے کہ 3 عالم ہیں. عالم تو بہت جاتے ہیں، یہ آپس میں نسبت کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. 3 عالم ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے عجیب معاملات رکھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تقابل ہے. ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم جنت ہے، ایک عالم دوزخ ہے. عالم دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مجموعہ بنایا ہے، غم خوشی کا، صحت بیماری کا، مالداری غربت کا، عزت ذلت کا، کامیابی ناکامی کا. دنیا میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، کبھی کامیابی ہے تو کبھی ناکامی ہے، کبھی عزت ہے تو کبھی ذلت ہے، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی مالداری ہے تو کبھی غربت ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو، اچھی حالت اور بری حالت کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا، یہ اس کی بھول ہے. وہ بیمار ہوگا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کبھی اس میں پریشانی نہیں آئے گی، ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم رہے گا، یہ اس کی بھول ہے. اور اگر بدحال اور پریشان حال آدمی یہ سمجھتا ہے کبھی وہ خوشی نہیں دیکھے گا، اس کی بھی یہ بھول ہے. خوشی بھی آئے گی اس میں. غم اور خوشی کا مجموعہ ہے دنیا، صحت و بیماری، کامیابی ناکامی. اور عالم جنت وہ ایک ایسا عالم ہے جہاں صرف خوشی ہی خوشی ہے. وہاں صرف صحت ہے، وہاں صرف جوانی ہے، وہاں صرف دولت ہے، وہاں صرف عیاشی ہے، وہاں صرف اور صرف خوشی ہی خوشی ہے. بس جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو کچھ اعلانات ہوں گے. تمہارے لیے جنت میں ہمیشہ کی جوانی ہے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. حدیث پاک میں آتا ہے دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن ایک بیماری ایسی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ بڑھاپے کی بیماری ہے. لاکھ ہم چاہیں کہ ہماری داڑھی سفید نہ ہو، داڑھی سفید ہو کے رہتے. لاکھ ہم چاہیں بڑھاپا نہ آئے، اچھی سے اچھی غذائیں استعمال کریں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں، بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں، بڑھاپا آ کے رہتے. جنت میں جو ہے اعلان ہوگا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ہمیشہ ہمیشہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. دنیا میں نہیں ہو سکتا. ہمیشہ ہمیشہ تم خوش و خرم رہو گے، کبھی غم نہیں آئے گا. دنیا میں ساری دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ضرور غمگین ہوتا ہے، بلکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ تو زیادہ پریشان ہیں. ہمیشہ ہمیشہ تم زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. کیا زندگی ہے. تو عالم جنت میں صرف خوشی ہی خوشی ہے. اور عالم دوزخ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. دن میں 3 مرتبہ جنت اللہ سے مانگنی چاہیے، جنت مانگنے کی چیز ہے، اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. حدیث پاک میں آتے ہیں جو دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے. یا اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. تو جنت خود کہتی ہے یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے اور مجھے اس کو دے دے.
اور جو 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دوزخ سے، تو جو دوزخ خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو پناہ دے دے مجھ سے۔ تو عالم دوزخ میں صرف پریشانی ہے، وہاں صرف بیماری ہے، وہاں آگ ہے، وہاں بچھو ہے، وہاں جو ہے سانپ ہی سانپ ہے، وہاں جو ہے پیپ ہے، لہو ہے، اور وہاں ہر قسم کا عذاب ہے۔ تو میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں، دنیا مجموعہ ہے غم و خوشی کا، صحت بیماری کا، کامیابی ناکامی کا، عزت ذلت کا، خوشی اور غم کا، اور جنت جو ہے وہ صرف خوشی ہی خوشی ہے بس، اور دوزخ میں صرف غم ہی غم ہے۔ تو جب دنیا کے بارے میں ہمیں یقینی یہ معلوم ہے کہ یہ مجموعہ ہے غم و خوشی کا، صحت و بیماری کا، عزت و ذلت کا، موت و حیات کا، جوانی اور بڑھاپے کا، تو پھر یہاں حدیث پاک میں آتا ہے کامل الایمان انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دونوں حالتوں کے لیے تیار رہے۔ ان اصابہ سرا شکرا، اگر اس پہ اچھی حالت آئے، کوئی نعمت اس کو ملے، کوئی عہدہ منصب اس کو ملے، دولت ملے، عزت ملے، اہل و عیال اس کو مل جائیں، اچھی سواری مل جائے، کوئی بھی نعمت اس کو ملے، شکرا، اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، غربت آ جائے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی آئے، صبر، تو کامل الایمان آدمی جو ہے وہ گلہ شکوہ نہیں کرتا، بلکہ وہ صبر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے دنیا دارالامتحان ہے، اللہ میرے امتحان لے رہے ہیں، اتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس ایک نعمت کو لے کر اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں کہ اب یہ کیا کرتا ہے۔ دنیا تو دارالامتحان ہے، اب دیکھا جا رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، اور کامل الایمان انسان صبر کرتا ہے۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں آیا عجبا لامر المومن ان الامر کلہ لہ خیر ولیس لأحد غیر المومن، کسی کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ اس کی تمام حالتیں اس کے لیے بہتر ہوں سوائے مسلمان کے۔ مسلمان پر اچھی حالت میں اس کے لیے بھلائی بھلائی ہے، اور بری حالت میں بھلائی بھلائی ہے۔ اچھی حالت میں شکر ادا کرے، اور بری حالت آئے تو صبر کرے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو ذکر کی ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ ایک نصیحت یہ ہے، یہ اے بیٹے، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی رکھنا، اور نیکی کا حکم کرتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، اور واصبر علی ما اصابک، جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا۔ ان ذلک لمن عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ یہ جو لوگ 5 وقت اہتمام کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ عالی ہمت لوگ ہیں اللہ کے ہاں۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے 5 وقت اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے حکم کو سب سے زیادہ اہمیت دے کر اور ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر مسجد کی طرف اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے رواں دواں ہونا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر قدم پر جو ہے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ایک خطا اس کی معاف ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہو، اس لیے کہ نماز حج سے بھی بڑھ کر ہے، نماز کا حکم حج سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز کا۔ یہ عالی ہمت لوگوں کا کام ہے۔ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے ان کی ہمتیں پست ہیں، وہ اپنے کو بڑا عالی ہمت بتائیں، اللہ کے ہاں وہ پست ہمت ہیں، وہ کم حوصلہ ہیں، ان کو اللہ کے ہاں کوئی حیثیت کوئی مقام ہی حاصل نہیں، بھلے دنیا میں ان کا بڑا نام ہے۔ دنیا کے نام سے کیا کرنا، کیسے کیسے لوگ دنیا سے چلے گئے، آج ان کو کوئی جانتا ہے؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم کرتے رہنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔
ہر آدمی کو اپنے پیٹ کا غم لگا ہوا ہے، سر کھجانے کا موقع نہیں ہے، اور ایک آدمی دین کی محنت میں لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی مہنگائی کا سلوک اس کے ساتھ بھی ہے، اور سارا کچھ وہ دنیا کا دھندا بھی کر رہا ہے، رشتہ داریاں بھی نبھا رہا ہے، غم خوشی صحت بیماری سب کو برداشت کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ دین کی محنت میں بھی لگا ہوا ہے۔ یہ عالی ہمت آدمی ہے۔ ان ذالک لمن عزم الامور فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا آپ ایسے ثابت قدم رہیے جیسے عالی ہمت انبیاء کرام سابقین آپ سے عالی ہمت رہے ہیں، اور وہ یہی کام کرتے رہے ہیں، نبیوں کا کام ہے دین کی محنت۔ اور آگے فرمایا کہ جو مصیبت آئے پریشانی آئے اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا واقعہ مشہور و معروف ہے، یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑ گئے، 40 سال، ایک روایت کے مطابق 80 سال تک غائب رہے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا، فصبر جمیل۔ حدیث میں آتا ہے اس صبر پر ان کو شہیدوں کا اجر ملا ہے، اتنا بڑا اجر ہے صبر کا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جن لوگوں کو دنیا میں مصیبتوں میں رکھا گیا، پریشانیوں میں رکھا گیا، بیماریوں میں رکھا گیا، قیامت والے دن جب ان کو ان کی پریشانیوں پر اور بیماریوں پر اور مصیبتوں پر اجر ملے گا، وہ اتنا بڑا اجر ہے کہ جو لوگ دنیا میں عافیت کے ساتھ رہے یہ کہیں گے کاش ہمارے بدنوں کو، ہمارے جسموں کو کینچیوں سے تراشا جاتا، اتنا ہمیں پریشان رکھا جاتا، کوئی بات نہیں تھی اس لیے کہ دنیا تو ختم ہو گئی، آج کتنا بڑا اجر مل رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی مصیبت مانگے، یہ بات ذہن میں رکھیں، بیماری مانگے، اللہ سے عافیت مانگنے کا ذکر ہے حدیث پاک میں۔ اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کو ہم ذہن تیار رکھیں، اگر کبھی کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، بیماری آئی تو پھر گلہ شکوہ ہم نے نہیں کرنا ہے، اور ان فضائل کو سامنے رکھ کر ہم نے اور یہ سوچ کر سمجھ کر کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے، آخرت میں مجھے بڑا اجر ملے گا، ہم نے جو ہے پھر صحیح چلنا ہے، یہ مطلب ہے۔ وہ ایک صحابی نے جو ہے مصیبتوں اور بیماریوں کے فضائل سن کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعائیں شروع کر لی، اللہ مجھے صبر دے، صبر دے۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی آئے پھر صبر تو اسی وقت ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، حضور علیہ السلام گئے، آدھے کہ پوچھا بھئی آپ نے کوئی دعا تو نہیں کی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کی دعا کرتا ہوں۔ میں بھی صبر کی دعا نہ کریں، اللہ سے جو ہے عافیت کی دعا مانگا کریں۔ لیکن اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی مسلمان کی کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہوتی ہے نا، کوئی جسمانی مرض ہے، کبھی کوئی جو ہے روحانی پریشانی ہے، کبھی مال و دولت کے اعتبار سے، کبھی جو ہے معاش کے اعتبار سے، کبھی گھر کے اعتبار سے، کبھی خاندان کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم نے جو ہے صبر سے کام لینا ہے۔ اتنا اجر ملے گا کہ عافیت سے جو لوگ دنیا میں رہے یہ کہیں کہ کاش ہمیں کینچیوں سے تراشا جاتا، ہمارے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا اور آج ہمیں یہ اجر مل جاتا۔ تو اس لیے جو ہے گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگ بہت زیادہ بیماری میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنے جو ہے وہ جو ہے بے صبری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جو اللہ والے ہیں بڑی بڑی بیماریاں ان پہ آئی ہیں، بہت بڑی بڑی بیماری، لیکن ان کی زبان سے ایک لفظ ہم نے شکایت کا نہیں سنا، انہوں نے کوئی گلہ کیا اس وقت بھی وہ کہتے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ان سے پوچھا جائے کیا حال ہے، کہتا الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، الحمدللہ۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے شکر کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے سامنے ان کے صاحبزادے نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ دانت بھی عجیب ہے، دانت
جب آتے ہیں اس وقت بھی تکلیف، جب بچوں کے دانت نکل رہے ہو بچہ کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں، کسی بچے کو قبض ہو جاتی ہے، کسی کو جو ہے دست لگ جاتے ہیں، بچہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو وہ صاحبزادی کہنے لگے کہ دانت بھی بڑے عجیب ہیں، جب آتے ہیں تو اس وقت بھی تکلیف، وہ جب نکلتے ہیں اس وقت بھی تکلیف۔ اب جب دانت نکلتے ہیں بڑھاپے میں گرتے ہیں یا کبھی جوانی میں دانت نکلتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اصلاح فرمائی اپنی صاحبزادی کی اور فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کی ہے، آپ نے صرف جو ہے ابتدا اور انتہا کو دیکھا بس، اور اس کی تکلیف ہی کو دیکھا۔ ساری زندگی ان دانتوں کی وجہ سے جو ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے رہے، تم نے ساری زندگی بھلا دی، خالی ابتدا اور انتہا کو یاد کیا بس۔ اب دانت دیکھیں، کہتے ہیں نا جس کے دانت نہ ہو بس اس کی زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ دانت ہی کی وجہ سے ہم گوشت کھاتے ہیں، پھل فروٹ کھاتے ہیں، خشک میوے کھاتے ہیں، سخت سے سخت چیز جو ہے ہم دانتوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے پیٹ تک پہنچاتے ہیں۔ ساری زندگی دانتوں کا کتنا فائدہ ہے، خوبصورتی الگ ہے۔ تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتے ہیں۔ اب بیماری آئی تو انسان سوچے یار ابھی میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، 60 سال تک کتنے مزے کیے میں نے، ابھی میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، ابھی 30 سال کا ہو گیا ہوں، 30 سال تک کتنے میں نے مزے کیے۔ اگر یہ نعمت شروع سے ہی مجھے نہ ملتی پھر کیا حال ہوتا میرا۔ تو اللہ تعالیٰ باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت کے ملنے پہ شکر ادا کرنے کی اور مصیبت کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔